السلام علیکم، میں ہوں اقصیٰ وسیم اور آپ دیکھ رہے ہیں اقصیٰ ورلڈ۔ میں بھی ٹھیک ٹھاک ہوں، امید ہے آپ بھی خیریت سے ہوں گے۔ آج میں ایک نئی ریسیپی لائی ہوں آپ کے لیے۔ چنا چاول جو ہے، دیگی پلاؤ جو ہوتا ہے، چنا پلاؤ، وہ بنا رہی ہوں۔ رمضان افطار اسپیشل میں یہ چنا پلاؤ بنا رہے ہیں ہم، اور اس کے لیے انگریڈینٹس میں آپ کو دکھا دیتی ہوں۔ یہ 2 بڑی پیالی چنے ہیں، بڑے سائز کی پیالی۔ یہ پہلے سے میں نے بوائل کر کے رکھ لیے تھے، جس سے جھٹ پٹ چاول بن جاتے ہیں۔ اور یہ ہری مرچ ہے 6 عدد، اور یہ 2 ٹی سپون لہسن کا پیسٹ ہے، اور 2 ٹی سپون ادرک اور ہری مرچ کا پیسٹ ہے، اور یہ 2 بڑے سائز کی پیاز ہیں، اور یہ 3 عدد ٹماٹر ہیں بڑے سائز کے، اور یہ تھوڑی سی ہم املی لے لیں گے۔ یہ ثابت گرم مسالہ ہے، اس میں 1.5 ٹی سپون سفید زیرہ اور 1 ٹی سپون جو ہے کالی مرچ ہے، اور دار چینی ہے، 4 لونگ ہیں اور 2 بڑی الائچی ہے۔ چلیں بڑھتے ہیں اپنی ریسیپی کی طرف۔ ایک بڑے سائز کا دیگچا میں نے لے لیا، اور اس میں 1.5 پیالی آئل ڈال دیا، گھی ڈال دیا۔ یہ 1.5 کلو چاول کے لیے میں آپ کو بتا رہی ہوں، 1.5 کلو چاول ہے، جس کے لیے یہ سارے انگریڈینٹس میں نے آپ کو بتائے ہیں۔ ابھی گھی گرم ہونے کے لیے میں نے رکھ دیا۔ جیسے ہی گھی گرم ہوگا، اس میں ہم ثابت گرم مسالہ ڈال دیں گے۔ دیکھیں ہمارا گھی گرم ہو چکا ہے۔ بس یہ اب ثابت گرم مسالہ جو میں نے آپ کو بتایا تھا یہ ڈال دیں گے، تمام چیزیں ہیں اس کے اندر۔ یہ تھوڑا گھی میں شوق ہو جاتا ہے تو بالکل دیگی ذائقہ آتا ہے، بہت ہی ٹیسٹفل بنتے ہیں۔ اور یہ جو 2 عدد پیاز تھے وہ بھی ڈال دیے ہیں میں نے۔ ابھی میں اسے بھونوں گی، تھوڑا گولڈن براؤن کروں گی، تاکہ جو دیگ کے چاول ہوتے ہیں ان کے جیسی شکل آئے بالکل چاول کی۔ یہ لائٹ نہیں آن ہو رہی تھی تو میں نے کافی کوشش کی، اس کے اندر سایہ آ رہا تھا۔ ابھی لائٹ آن ہو گئی ہے، اب صحیح نظر آ رہا ہے۔ اور یہ پیاز جو ہے ابھی بالکل سفید ہیں، تھوڑے اور 5 منٹ تک میں اسے بھونوں گی تاکہ یہ تھوڑے براؤن ہو جائیں۔ بہت ہی ٹیسٹفل یہ چنا پلاؤ بنتا ہے۔ اس میں نمک ڈال دوں گی میں تاکہ یہ تھوڑا جلدی براؤن ہو جائے۔ نمک ڈالنے سے یہ ہوتا ہے کہ پیاز ذرا جلدی براؤن ہو جاتے ہیں۔ یہ 1.5 کلو چاول ہیں جو میں نے پہلے سے 1 گھنٹہ پہلے بھگو کے رکھ دیے تھے۔ یہ بہت ہی اچھے والے باسمتی رائس ہیں، 1 گھنٹہ پہلے سے میں نے اسے بھگو کے رکھ دیا تھا۔ ابھی میں اسے اچھی طرح دھو لوں گی۔ میرے پیاز بھی ساتھ ہی براؤن ہو رہے ہیں، تو جیسے جیسے میں جو بھی کام کر رہی تھی میں نے اس کا جو ہے ویڈیو ریکارڈ کر لی تھی۔ ابھی پیاز براؤن ہونے کے بعد ہم اس کے اندر چنے ڈالیں گے۔ رمضان میں مصروفیت بھی بڑھ جاتی ہے، تو کافی زیادہ انسان مصروف رہتا ہے، نماز میں، چیزوں میں، وظائف میں، تو ہر کام جلدی جلدی کرنا پڑتا ہے۔ ابھی دیکھیں پیاز ہمارے براؤن ہو چکے ہیں۔ اب یہ جو 2 پیالی بڑے سائز کی تھے چنے ابلے ہوئے، میں نے وہ ڈال دی ہیں پیاز میں۔ اب اسے میں تھوڑا سا بھون لوں گی، تقریباً 1 منٹ کے لیے۔ اب 1 منٹ میں نے اسے بھون لیا۔ اب جو ٹماٹر تھے وہ میں نے کٹنگ کر لیے ہیں، اب اس میں ڈال دیں گے۔ ٹماٹروں کو تقریباً 10 منٹ لگیں گے بھوننے میں اور انہیں اچھی طرح میش ہونے میں۔ اور
یہ ساتھ ساتھ میں چاول جو ہے دھو رہی تھی، تو ابھی میں نے چھلنی میں اسے ڈال دیا چاولوں کو، تاکہ یہ اچھی طرح سٹین ہو جائیں، بالکل بھی ان کے اندر پانی باقی نہ رہے۔ ابھی میں نے اسے دیگچی کو ڈھانپ دیا ہے تاکہ ٹماٹر تھوڑے میش ہو جائیں، اور 2 سے 3 منٹ کے بعد ابھی اسے چیک کر رہے ہیں۔ اب یہ جو 6 عدد مرچیں تھیں ثابت وہ ڈال دی ہیں میں نے۔ یہ 2 سرخ مرچ ہے کٹی ہوئی، 2 چائے کے چمچ ہے۔ یہ ہری مرچ کے بعد ابھی یہ ڈال دیں۔ ابھی ڈھانپ کے ہم اسے تقریباً 5 سے 6 منٹ کے لیے رکھ دیں گے، اور پھر 6 منٹ کے بعد ابھی میں اسے چیک کر رہی ہوں۔ جتنا اچھا اس کا مسالہ بھونیں گے اتنے ہی مزے کے چاول بنیں گے۔ یاد رہے کہ میں نے ابھی تک لہسن اور ادرک نہیں ڈالا، سب سے اینڈ میں ڈلتا ہے لہسن اور ادرک۔ اب املی ڈال دیں گے۔ ان چاولوں میں کوئی بھی بازار کا مسالہ وغیرہ استعمال نہیں ہوتا، سارے مسالے چیزیں جو ہے گھر کی استعمال ہوتی ہیں۔ اب ہرا لہسن ہرا لہسن کہہ رہی ہوں میں، سوکھا لہسن پسا ہوا جو تھا 2 چائے کے چمچ، اور ادرک اور ہری مرچ مکس کر کے میں نے کوٹی ہوئی تھی 2 چائے کے چمچ، یہ بھی ساتھ ہی ڈال دیں گے۔ بھونیں گے اسے اچھی طرح۔ بہت اچھی خوشبو آ رہی ہے اس میں سے، بہت ہی ذائقے دار مسالہ بنا ہوا ہے۔ اور رمضان میں تو ڈیلی جو ہے پلاؤ گھر میں بنتا ہے، کوئی بھی ایک دن ایسا نہیں ہوتا کہ جس میں پلاؤ نہ بنے۔ دیکھیں یہ لہسن اور مسالے جتنے بھی تھے اچھی طرح سے بھون گئے ہیں۔ اب اس میں ہم پانی ڈال رہے ہیں۔ 4.5 گلاس ہمارے چاول تھے، گلاس سے میں نے اسے میئر کیا تھا، اور اس میں جو ہے میں 9 گلاس پانی ڈال رہی ہوں۔ چاول جس کوالٹی کا ہوتا ہے پانی آپ اسی کے مطابق ڈالتے ہیں۔ اگر چاول نارمل والا ہو تو آپ 1 گلاس کم ڈالیں پانی، اور اگر صحیح ہے چاول تو پھر آپ پورا پانی لگا سکتے ہیں۔ پانی کو اچھی طرح بوائل آ گیا، تقریباً 3 سے 4 منٹ کے لیے بوائل آتا رہا ہے یہ، کیونکہ چنے بھی اور جو مسالے بھی وہ پانی میں اچھی طرح مکس ہو جائیں۔ اب یہ چاول جو میں نے سٹینر میں ڈال کے رکھے تھے ان کا پانی اچھی طرح نکل گیا۔ اب یہ میں چاول اندر ڈال دوں گی۔ چاول اندر ڈالنے کے بعد اسے ہلائیں گے اچھی طرح، اور ہلانے کے بعد ہم یہیں پہ اس کا نمک بھی ٹیسٹ کر لیں گے، اور آپ اس پہ ذائقہ نمک ڈال سکتے ہیں، اگر ضرورت ہو تو آپ اور ڈال سکتے ہیں، کیونکہ میں نے 4 چائے کے چمچ بالکل فل کر کے اس میں نمک ڈالا تھا۔ اگر کم لگے تو آپ اپنے ذائقے کے مطابق اس میں نمک اور ڈال سکتے ہیں۔ اب یہ پانی خشک ہو چکا ہے چاولوں کا، اور میں اس کے اوپر 2 چمچ چائے کے زیرہ پاؤڈر ڈال رہی ہوں۔ اب اسے دم لگا دوں گی میں 15 منٹ کے لیے، اور 15 منٹ کے بعد پھر میں اسے کھولوں گی۔ 15 منٹ کے لیے دم لگا دیا۔ اب اس کا دم جو ہے مکمل ہو چکا ہے، میں فلیم آف کر رہی ہوں اس کا، اور اب ہم اسے کھولیں گے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت اچھی خوشبو آ رہی ہے ماشاءاللہ. بالکل جس طرح دیکھ کے چاولوں کی خوشبو ہوتی ہے اسی طرح آپ ضرور ٹرائی کریں اسے، اور اپنی دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیں. اور رمضان افطار کے لیے اگر کوئی نئی ریسیپی آپ بنوانا چاہتے ہیں تو کمنٹ باکس میں ہمیں ضرور بتائیں. اپنی دعاؤں میں ہمیں ضرور یاد رکھیں. بالکل دیگی پلاؤ کی طرح یہ بنا ہے ماشاءاللہ، بہت اچھا بنا ہے. چلیں میں اب اسے سرو کرنے کے لیے پلیٹ میں ڈال لیتی ہوں. ڈال کے چیک کرتے ہیں اسے. ماشاءاللہ بالکل کھلا کھلا سا چاول بنا ہے، بہت ہی اچھا الگ الگ چاول بنا ہے، بہت ہی اعلیٰ ٹیسٹ کا. آپ بھی ضرور ٹرائی کریں اور ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. نیکسٹ ریسیپی تک کے لیے اللہ حافظ.